ابتدائے طہارت جو اہل بیت نے بتائی، کیونکہ میں گنواتا ہو جاؤں جو لوگ نہیں تھے پہلی مجلسوں میں، پہلی چیز فرمائی کیا کرو، ہمارا مومن اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، اس کے بعد ہمارا چاہنے والا ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کے بعد فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، جسم کے بعد اپنے اعضاء کو پاک رکھتا ہے، آنکھوں کی نجاست سے بچتا ہے، زبان کی نجاست سے بچتا ہے، لقمہ حرام کی نجاست سے بچتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے وجود کو تباہ کرتا ہے۔ اب جب آپ نے لقمہ حرام بھی چھوڑ دیا، آنکھوں سے نگاہ حرام بھی چھوڑ دی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، تہمت نہیں کی، لوگوں کو لڑایا نہیں، جھگڑایا نہیں، اب مومن کہے گا پاک ہو گیا؟ نہیں۔ اب تیسرا دروازہ ہے ولایت اہل بیت۔ پہلا دروازہ طہارت ظاہری، دوسرا دروازہ طہارت باطنی اعضاء کی طہارت، تیسرا دروازہ یہ ہے کہ فرمایا جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ لا یعنی چیزوں سے دوری کرتا ہے، ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کام جو فضولیات میں شمار ہوتے ہیں ان چیزوں سے دوری کرتا ہے۔ امام کا واقعہ سنیے کہ فضولیات کیا ہے۔ ایک شخص کو جب کربلا میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، اب یہ ایمان کا تھوڑا اعلیٰ درجہ ہے، اس پر آنا واقعاً عوام الناس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن انسان اگر کرنے پر آئے کیوں مشکل نہیں، صرف مثال دے رہا ہوں آپ۔ جب امام کی زیارت ہوئی، کہتا ہے کہ 40 شب بدھ میں نے محنت کی تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور جب مولا کی زیارت ہوئی، اب ظاہر ہے شروع میں اس نے پہچانا نہیں کہ میرا مولا ہے، بیٹھے عرب آپ کو پتہ ہے قہوہ پیتے ہیں، کہہ رہا میں قہوہ پی رہا تھا، میں نے کہا اے سید اے عالم دین اے بزرگوار آپ بھی قہوہ پیو، کہتے امام نے فرمایا ہم ان فضولیات سے دور ہیں، ہم ان فضولیات سے دور ہیں، یعنی جس کا میرے وجود کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ چائے کی عادت انگریز ہمیں ڈال کے گئے، لیکن یہ بھی ایک اور چیز ہے، فرماتے اگر جسم کو عادت ہو جاتی ہے انسان پھر رہ بھی نہیں سکتا، وہ ایک الگ کلچر ہے، اگر عادت ہوگی آپ نہیں پئیں گے سر میں درد ہوگا تو زندگی کے معاملات کیسے ہوں گے، لیکن جو جوان کو ان چیزوں کی عادت ہے ہی نہیں تو خود کو ایسی چیزوں میں مت ڈالے جس کا نہ جسم کو فائدہ ہے، جس کا نہ روح۔ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا پیتے ہیں، پان ہمیشہ منہ میں رکھتے ہیں، تو اب عادت ہو گئی، اب چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ بلڈ میں نکوٹین چلا جاتا ہے، اب واقعاً ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو جوان ابتدائی مراحل میں ایسے دوستوں سے بچے، ایسی دوستیوں سے بچے، ایسے ماحول سے بچے، وہ خاتون جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی شادی کرے گی، اس کو اولاد ہوگی تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے فضولیات سے دور ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے جن کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول خدا ایک جوان کو دفن کر کے آئے، خود اس کی قبر میں اترنے کے بعد اس جوان کو لٹایا اور واپس آئے، اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا تو جنتی بن گیا۔ نبی نے کہا تجھے کیسے پتا چلا جنتی بن گیا؟ یہ علم تو پروردگار عالم ہے۔ کہا آپ اس کی قبر میں لیٹے ہیں، کہا میں نے دعا کی ہے، لیکن یہ مت کہا کرو کہ میرا بیٹا جنتی بن گیا، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ ماں جیسے نبی کے دربار سے نکلی، ایک مرتبہ رسول کے چہرے کے آثار بدلے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ ابھی قبر اس جوان کو فشار دے رہی ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو نیک تھا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو روزے دار تھا، ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ لا یعنی چیزوں میں خود کو بہت مشغول رکھتا تھا، صبح سے شام تک ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں پہ بیٹھ جاتا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ علی والا ہمیشہ خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھتا ہے یا ایسے کاموں میں مشغول رکھتا ہے جس سے اس کی دنیا بنے، جس سے اس کی آخرت بنے۔